बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना रिसर्च मेथड्स STA 630 का लेसन नंबर 11 करेंगे अपने हालिम स्टडी इनसाइट्स चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन और रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले लेक्चर्स में जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उसकी हम लोग एक थोड़ी सी समरी देख लेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च की जाती है, कैसे वो चलती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों का इजी भी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस जो होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। आपने एक पूरा ब्रॉड एरिया चूज कर लेना होता है कि आप किस एरिया के अंदर रिसर्च करना चाह रहे हैं। अब बेस्ट गाइड तो ये है रिसर्च करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोग उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना पे या इर्द गिर्द मैस मीडिया में अगर आप लोगों ने कोई इशू देखा, उस इशू की वजह से आप अंदर कोई क्यूरियोसिटी इमर्ज हो रही है तो उसकी बुनियाद पे आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। नॉलेज को अगर आप लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, या रियल लाइफ एवरीडे लाइफ जो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें कोई हॉट इश्यूज हैं उनके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वांट, तो आप लोग वहाँ से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लोग एक दफ़ा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस टॉपिक को फिर आप लोगों ने नैरो डाउन करना होता है कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट तक। नैरो डाउन आप लोगों ने कैसे करना होता है अपने रिसर्च क्वेश्चन को, इसलिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आप लोग डिफरेंट सोर्सेज से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। आप फॉर एग्जांपल आप लिटरेचर को एग्जामिन करें। सबसे पहले जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हुए होते हैं पहले से, वो एक आइडियल और एक एक्सीलेंट सोर्स माने जाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में अगर आप लोग आइडियाज़ इकट्ठे करना चाहते हैं तो, क्योंकि एक तो उनके अंदर स्पेसिफिसिटी भी होती है और दूसरा ये कि वो आप लोगों को सुजेस्ट कर सकते हैं अपने आपके रिसर्च क्वेश्चंस। अब इसमें आप लोगों ने जो हमारे लिटरेचर होता है उसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। आपने वो एक्सप्लोर करनी होती है। पहले जो प्रीवियस जितनी भी रिसर्च वगैरह मौजूद होती है उसमें आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप मज़ीद किन फाइंडिंग्स को मज़ीद आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। या कुछ ऑथर होते हैं जिन्होंने रिसर्च वगैरह की हुई होती है, उन्होंने आर्टिकल में जब अपनी रिसर्च लिखी होती है तो रिसर्च के एंड पे, आर्टिकल के एंड पे उन्होंने लिखा होता है, सजेशंस दी होती हैं कि फ्यूचर में आप इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग वो सजेशंस भी फॉलो कर सकते हैं या एक पहले से मौजूद अगर कोई थ्योरी है उसको आप लोग एक्सटेंड करके कोई नया टॉपिक या नई सेटिंग उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप पहले से मौजूद फाइंडिंग्स को चैलेंज भी कर सकते हैं या उन्होंने जो रिलेशनशिप बताया होता है पहले की फाइंडिंग्स में उनको आप लोग रिफ्यूट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, गलत साबित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के जो इंटरवीनिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको भी आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ये वाले वेरिएबल्स तो रिसर्चर ने बताए हैं लेकिन इसके अलावा इससे हट के ये वाले भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, और आप मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आप लोग लिटरेचर को एग्जामिन कर लेते हैं तो आप लोगों ने दूसरों के साथ उन आइडियाज़ के ऊपर बातचीत भी करनी है। वो लोग जिनको आप जो क्वेश्चन आप लोग चूज कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, जो आपने टॉपिक चूज किया उस टॉपिक के बारे में जिन लोगों के पास पहले से नॉलेज मौजूद है आप उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं मज़ीद इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनाऊं। उसके बाद वो लोग जिनका ओपिनियन आपके टॉपिक से डिफरेंट है आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं, आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आप उनके साथ भी मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने स्पेसिफिक कंटेक्स्ट पे अपने टॉपिक को अप्लाई करना होता है। आप लोग ये देखें कि हिस्टोरिकल पीरियड, पूरी हिस्ट्री देखें, पिछली पास हिस्ट्री में कैसे इस टॉपिक को बारे डिस्कस किया गया, नहीं किया गया, इस तरह से आप टॉपिक के ऊपर फोकस करें, उसकी हिस्ट्री आप लोग देखें।
اپنے جو آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے اس کو سوسائٹی اور جیوگرافی کے لحاظ سے لوکیشن کے حساب سے آپ لوگ نیرو ڈاؤن کریں کہ کس جیوگرافی کس سوسائٹی کے میں پائے جانے والے اس ٹاپک کو آپ نے جو ہے نا وہ سرچ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی اور یونٹس جتنے بھی لوگ وغیرہ مختلف قسم کے سب گروپس وغیرہ جتنے انوالو ہو سکتے ہیں یا جتنے انوالو ہیں اس پرابلم کے ساتھ یا ٹاپک کے ساتھ, آپ ان کے درمیان موجود جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو بھی کنسیڈر ضرور کریں. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کا مقصد کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا. آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ایکسپلور کرنے کے لیے کر رہے ہیں, چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یعنی کہ ایکسپلینیٹری اسٹڈی ہے یا ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے, جسٹ چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اور آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں آپ نے اپلائیڈ ریسرچ کرنی ہے یا آپ لوگوں نے بیسک ریسرچ کرنی ہے. اب ریسرچ کوسچن جب آپ لوگ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ موو آن کرتے ہیں ہائپوتھیسس کی طرف. ریسرچ کوسچن آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اور یہ والے جو ویریبلز ہوتے ہیں یہی ایک ایکسپلینیٹری فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ آرگومنٹس وغیرہ بلڈ کر لیتے ہیں, آپ پروپوزیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں. یہ ہم لوگ پروپوزیشنز کو پچھلے لیکچرز میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہی پروپوزیشنز پھر آپ کے ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس کی بنیاد بنتی ہیں. آپ پروپوزیشنز کی پوری ایک انوینٹری بنا لیتے ہیں اور وہ انوینٹری آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کا تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کر لیتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم لوگ تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے, پرابلم ڈیفینیشن. انٹرویوز آپ جب کر لیتے ہیں, لٹریچر آپ نے ایک دفعہ ریویو کر لیا, اس کے بعد ریسرچر اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی پرابلم کو مزید نیرو ڈاؤن کر سکتا ہے. وہ ایشوز جو کہ اس کا مین کنسرن ہے ان کو زیادہ کلیئرلی ڈیفائن کر سکتا ہے. فردر آپ نے کس ایریا کے اندر ریسرچ کرنی ہے اس پہ وہ فوکس کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ڈیفائن کریں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یا پرابلم اسٹیٹمنٹ اصل میں آپ کا جو بھی سوال یا جو بھی ایشو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اسی کی ایک کلیئر پریسز اور چھوٹی سی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سلیوشنز ڈھونڈتے ہیں یا آپ لوگ جوابات ڈھونڈتے ہیں. فار ایگزامپل پرابلم کوئی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بزنس پرابلم ہو سکتی ہے کہ مینیجرز اس کا سلیوشن چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی, جسٹ امپروومنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو آپ لوگ وہاں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس چیز کو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسٹ زیادہ اچھی تھیوری بلڈ کرنے کے لیے, کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ریسرچر خود کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی ٹاپک میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے وہ امپیریکلی کچھ سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بھی ریسرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کچھ ہوتی ہیں اسپانسرڈ ریسرچز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کو کوئی آپ ایک ریسرچر ہیں, آپ کو کوئی اسپانسر کرتا ہے, آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کروانی ہے. اب انیشیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, بزنس مینیجر بھی ہو سکتا ہے, یا آرگنائزیشن کی کوئی مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے, جن کو کوئی مسئلہ ہے آرگنائزیشن میں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ ایشو ہے, ہم سے یہ سالو نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایکچوئل ریسرچر کو ہائر کر لیتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ. اب یہاں پہ جو ریسرچر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان آبجیکٹیوز کو پہلے اچھی طرح سے سمجھے کہ کس چیز کے لیے اس کو ریسرچ کرنی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سمپلی جو آپ لوگوں کو بزنس کے اندر جو سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. زیادہ جو ڈینجرس جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, نہ ہی وہ بزنس مینیجرز کو پتا ہوتا ہے. تو جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں مینجمنٹ کی ساری ڈائلیماز اور الجھنوں کے اندر, آپ نے ان تمام ڈائلیماز کو پہلے مینجمنٹ کوسچن میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور پھر اس مینجمنٹ کوسچن سے آپ نے اپنا ریسرچ کوسچن بنانا ہے. آپ نے پہلے ڈائلیماز کو ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ان ٹرمز آف ریفرنس, اس کے بعد کنسلٹنٹس اپنی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں. اس طرح کی سچویشنز میں بہت سارے اسٹیپس جیسے کہ ریویو کرنا لٹریچر کو, تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا, ہائپوتھیسس بنانا, یہ ساری چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. مینجمنٹ خود ہی ریسرچ ڈیسیجنز ریسرچ سے ریلیٹڈ وہ خود ہی ڈیسیجنز لیتی ہے
اور آپ کو خود بتاتی ہے کہ کتنی جلدی میں ان کو اسٹڈی چاہیے، اسٹڈی کی ٹائمنگ کیا ہوگی، انفارمیشن خود وہ آپ کو اویلیبل کرتی ہے، اور جتنی بھی کاسٹ بینیفٹ ایکویشن وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کی مینجمنٹ خود ہی دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز دیٹ از اے ریسرچ پروپوزل۔ ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی تمام تر پروجیکٹ کا جو پلان ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں ریویورز کے سامنے، تاکہ ریویورز اس کو ایویلویٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ لوگ اپنے انسٹرکٹر کو سبمٹ کرواتے ہیں، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کسی فنڈنگ ایجنسی کے سامنے سبمٹ کروانا ہوتا ہے، یونیٹڈ فنڈز وغیرہ دیے ہوتے ہیں آپ کو آپ کے ریسرچ کے۔ پرپس کیا ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل کا؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ریویورز کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ریسرچر ہے جس نے یہ ریسرچ کی ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ کامیابی سے ریسرچ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ جب آپ کا پروپوزل زیادہ اچھے سے لکھا ہوا ہوگا، ویل آرگنائزڈ ہوگا اور بہت ہی احتیاط سے پلان کیا ہوا ہوگا، تو ریویورز اتنے ہی زیادہ آپ کے بارے میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ پروپوزل بالکل ریسرچ رپورٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کے جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ نے اپنا ریسرچ پروپوزل لکھ لینا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی ریسرچ پرابلم بتانی ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس بتانی ہوتی ہے، میتھڈز آپ لوگ کون کون سے یوز کریں گے اور وہ میتھڈز کیوں اپروپریٹ ہیں اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے تو حصے آپ لوگ وہی انکلوڈ کرتے ہیں جو آپ لوگ ریسرچ رپورٹ کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ٹائٹل ہو گیا، ایبسٹریکٹ ہو گیا، پرابلم اسٹیٹمنٹ، ریویو جو آپ نے کیا لٹریچر کا وہ، میتھڈ، ڈیزائن سیکشن، بیبلیوگرافی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنے پروپوزل کے اندر لکھنی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ریزلٹس، ڈسکشن اور کنکلوژنس کا سیکشن آپ نے نہیں لکھنا ہوتا۔ آپ کا جو بھی پروپوزل ہے اس میں پورا آپ لوگوں نے پلان بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا پلان ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور اس کا انالیسس کرنے کے لیے۔ سٹیپس کا پورا سکیجول آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ کس سکیجول کے مطابق اور کس ٹائم کے مطابق آپ اپنی ریسرچ وغیرہ کریں گے۔ جو فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ریسرچرز کو چاہیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماضی میں جتنے بھی سکسیسفل پروپوزلز ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے شو کروانے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ پروجیکٹ کے انچارج ہیں تو۔ پروپوزلز کے میں آ جاتا ہے آپ لوگ اپنے جو ہے وہ کریکلم وائٹی بتاتے ہیں، لیٹرز آف سپورٹ بتاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو دوسرے ریسرچرز رپورٹ سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیٹرز آپ لوگوں نے دکھانے ہیں، اور اپنی پاسٹ ریسرچ کے ریکارڈ وغیرہ آپ لوگ دکھا سکتے ہیں۔ ریسرچ پروپوزل کے کچھ سیکشنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن سیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے، اسٹڈی کے مین آبجیکٹیوز اور اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، کیا سگنیفیکینس ہوگی، یہ آپ لوگوں نے انٹروڈکشن کے اندر بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن کا۔ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیک کا استعمال کیا، سروے کا استعمال کیا، ایکسپیریمنٹ کا استعمال کیا، یا آپ لوگوں نے کوالیٹیٹیو ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ آپ کی پاپولیشن کون سی تھی، سیمپل کتنا تھا، کہاں سے آپ لوگوں نے اکٹھا کیا، ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ لوگوں نے کن ٹولز کا استعمال کیا، ڈیٹا کو آپ نے گیدر کیسے کیا، ڈیٹا کو پروسیس کیسے کیا اور انالائز کیسے کیا، یہ سب کچھ آپ لوگوں نے ریسرچ ڈیزائن سیکشن کے اندر بتا دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے، رپورٹ رائٹنگ کا سیکشن ہوتا ہے، دین اس کے بعد آپ لوگوں نے بجٹ بتانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائم اسکیجول بتانا ہوتا ہے۔ آپ ریسرچرز کی ٹیم میں کون کون شامل تھا، آپ نے پوری اپنی ٹیم کے نام وغیرہ بھی لکھنے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ یہ آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ جو کچھ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا اسی کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ مزید اسی کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔